کیا آپ جانتے ہیں کہ بچے ہمیشہ مار کھا کر نہیں ٹوٹتے، کبھی کبھی وہ خاموشی سے آہستہ آہستہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہنستے بھی ہیں، اسکول بھی جاتے ہیں، ہوم ورک بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر کچھ ایسا چل رہا ہوتا ہے جو ان کی خود اعتمادی، خوشی اور شخصیت کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، کئی بار یہ سب کسی دشمن کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی 7 ایسی عادتیں جو آپ کے بچوں کو اندر ہی اندر مار رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک عادت انجانے میں آپ بھی کر رہے ہوں۔ اب کچھ عادتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ پہلی عادت، ہر وقت موازنہ کرنا۔ دیکھو فلاں کا بچہ کتنا اچھا ہے، تمہاری کزن نے اتنے نمبر لے لیے، پڑوس والے کے بچے کو تو دیکھو۔ یہ جملے ہمیں عام لگتے ہیں، لیکن بچے کے دل میں یہ جملے تیروں کی طرح لگتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچے کا بار بار دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں تو ہم اصل میں اسے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں، تم جیسے ہو ویسے کافی نہیں ہو، اور یہی احساس بچے کو اندر سے کمزور کر رہا ہوتا ہے۔ وہ پڑھائی سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، وہ کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے، کئی بار وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کبھی کسی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، ہر بچہ الگ ہوتا ہے، کسی کا دماغ تیز ہوتا ہے، کسی کا دل نرم ہوتا ہے، کوئی جلدی سیکھ جاتا ہے اور کوئی دیر سے، لیکن ہر بچہ اپنی جگہ خاص ہوتا ہے۔ اپنے بچے سے یہ کہیں، مجھے تم سے کسی اور جیسا نہیں، تم خود جیسے ہو ویسے ہی بہترین لگتی ہو۔ یہ جملہ آپ بولیں گے تو بچے میں مزید کانفیڈنس پیدا ہوگا۔ دوسری عادت، صرف نمبروں پر فوکس کرنا۔ بہت سے والدین کے لیے بچے کی کامیابی کا مطلب صرف ایک چیز ہوتی ہے، کتنے نمبر آئے، 90%، 100%، 60%، وہ بہت کم ہوگی۔ یہ چیز 100% کے علاوہ ہم بچے کو اور کچھ سمجھتے ہی نہیں، مطلب اس کی جو ایک ہم بنا رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے، صرف نمبرز تک۔ ہمارا جو پورا فوکس ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے، صرف نمبروں پر۔ لیکن یاد رکھیں، رپورٹ کارڈ بچے کی پوری شخصیت نہیں ہوتا۔ ایک بچہ پڑھائی میں اوسط ہو سکتا ہے، لیکن بات کرنے میں ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا ہو۔ کوئی بچہ حساب میں کمزور ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ کریٹیوٹی میں اچھا ہو۔ کوئی بچہ خاموش ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑا لیڈر بھی تو چھپا ہو سکتا ہے۔ جب ہم بچے کو صرف نمبروں سے ناپتے ہیں تو ہم اس کی باقی خوبیاں خود اپنے ہاتھوں سے مار رہے ہوتے ہیں۔ پھر بچہ یہ سمجھتا ہے، اگر میں ٹاپ نہ کروں تو میں کسی کام کا نہیں رہوں گا، اور یہی باتیں اس میں انزائٹی اور سٹریس پیدا کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، بچے کو صرف یہ نہ سکھائیں کہ A+ لانا ہے، بلکہ یہ سکھائیں کہ آپ نے غلطی سے سیکھنا ہے، ہار کر اٹھنا ہے اور اپنی محنت جاری رکھنی ہے۔ عادت نمبر 3، ہر بات پر ڈانٹنا اور چیخنا۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں بچوں کی ہر غلطی کا جواب صرف ایک ہوتا ہے، چیخنا۔ چپ ہو جاؤ، تم سے کچھ نہیں ہو سکتا، کتنی بار سمجھایا ہے، تمہارا دماغ کہاں رہتا ہے۔ یہ الفاظ وقتی طور پر شاید بچے کو خاموش کر دیں، لیکن اندر سے وہ بچے کی آواز، اعتماد اور ہمت کو ختم کر دیتے ہیں۔ چیخنے سے بچہ سدھرتا نہیں، بس ڈرنا سیکھ جاتا ہے، اور جو بچہ صرف ڈر سے چلتا ہے وہ سچ بولنا بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ سوال پوچھنا چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی بات کہنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ آپ کے ہی گھر میں رہ رہا ہوتا ہے۔ بچے کو خاموش کرنا آسان ہے، بچے کو سمجھنا مشکل ہے، اور اصل تربیت وہی ہوتی ہے جو سمجھنے سے ہو، ڈرانے سے نہیں۔ عادت 4، بچے کی بات نہ سننا۔ کئی بار بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن ہم پہلے ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، امی میری بات سن تو لیں، اور ہم کہتے ہیں، بس مجھے سب پتہ ہے، تم چپ ہی ہو جاؤ۔ یہ عادتیں بہت خطرناک ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ جب بچہ بار بار اپنی بات کہنے کی کوشش کرے اور اسے ہر بار نظر انداز کر دیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ بولنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر ضد کے پیچھے بدتمیزی نہیں ہوتی، کئی بار کوئی نہ سنی گئی بات بھی ہو سکتی ہے۔
جب بچہ بات کرے تو فوراً نصیحت نہ شروع کر دیں، پہلے 1 منٹ کے لیے اس کی بات تو سن لیں، بغیر ٹوکے، بغیر فیصلہ کیے۔ کئی بار بچے کو حل نہیں چاہیے ہوتا، صرف یہ چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی مجھے سمجھ سکے، کوئی مجھے سن لے۔ عادت نمبر 5، ہر وقت موبائل۔ آج کل اکثر گھروں میں جب بچہ روتا ہے تو فوراً موبائل پکڑا دیا جاتا ہے۔ کھانا نہیں کھا رہا تو موبائل دے دو، چپ نہیں ہو رہا تو موبائل دے دو، مہمان آئے ہیں تو موبائل دے دو، ماں بزی ہے تو موبائل دے دو۔ ہاں، موبائل وقتی سکون دے دیتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ بچے کی توجہ کم کرتا ہے، صبر کم کرتا ہے، بات چیت کم کرتا ہے اور جذباتی برداشت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کا حل یہ ہونا چاہیے، موبائل مکمل بند کرنا بھی ضروری نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیں، اس کی کہانیاں سنائیں، اس کو بکس رنگ کرنے کے لیے دیں، کچھ اس سے سوال جواب کریں، کچھ ایسا نیو آئیڈیا کریں کہ بچے کو بورنگ بھی نہ لگے اور بچہ اس میں لگا بھی رہے۔ اب اگلی عادت، بچے کی چھوٹی کامیابی کو بھی اگنور کرنا۔ ہم اکثر بچے کی غلطی فوراً دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کی چھوٹی اچھی کوشش نہیں دیکھ پاتے۔ اس نے خود جوتا پہنا، ہم نے نوٹس ہی نہیں کیا۔ اس نے آج سچ بولا، ہم نے اپریشیٹ نہیں کیا۔ اس نے کم نمبر کے باوجود محنت کی، ہم نے اسے رزلٹ نہیں دیکھا اس کا۔ یاد رکھیں، بچے جتنی آپ پریز دیں گے اتنا زیادہ گرو کریں گے۔ عادت نمبر 7، بچے کو محبت سے زیادہ خوف دینا۔ کچھ بچے اپنے والدین سے عزت کی وجہ سے نہیں بلکہ خوف کی وجہ سے سیدھے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ غلطی اس لیے نہیں چھپاتے کہ وہ جھوٹے ہیں، بلکہ اس لیے چھپاتے ہیں کہ انہیں ڈر ہے۔ انہیں ڈر ہوتا ہے مار پڑے گی، ڈانٹ پڑے گی، ذلیل کیا جائے گا، اور جب گھر محفوظ جگہ نہ رہے تو بچہ باہر پناہ ڈھونڈتا ہے، کبھی دوستوں میں، کبھی موبائل میں، کبھی خاموشی میں۔ یاد رکھیں، بچے کو ایسا گھر چاہیے جہاں وہ غلطی کے بعد بھی واپس آ سکے۔ اصل تربیت کیا ہے؟ اصل تربیت یہ نہیں کہ بچہ آپ سے ڈرے، اصل تربیت تو یہ ہے کہ بچہ سب سے پہلے آپ کے پاس آئے اور آپ سے اپنی بات شیئر کرے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ شکریہ۔